اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 122 اور 123 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے 16ویں سورت النحل اور پارہ ہے 14واں پارہ ربما 14واں پارہ اور 16ویں سورت، اور ابھی ہم نے 122 اور 123 کی تلاوت کی۔ آج ہم کریں گے 122 سے 128 تک کی تلاوت، 122 سے 128 تک کی تلاوت، اور اس طرح یہ ہم سورہ النحل اور پارہ نمبر 14 دونوں ہی اس آیت پہ ختم ہو جائیں گے۔ اب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں 122 اور 123 کے۔ اور دی تھی ہم نے اس کو دنیا میں بھلائی، اور یقیناً وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، آخرت میں بھی ہوگا الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ پھر بھیجی ہم نے وہی تمہاری طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیروی کرو ملت ابراہیم کے طریقے کی یکسو ہو کر، اور نہیں تھا وہ مشرک۔ یعنی یکسو ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اس کے طریقے پر پیروی کرو یکسو ہو کر، اور وہ نہیں تھا مشرک، یعنی شرک کرنے والا بالکل بھی نہیں تھا، اس کے طریقے پر تم پیروی کر سکتے ہو۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یقیناً نافذ کیا گیا تھا السبت یعنی ہفتے کا قابل تعظیم قانون ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس اللہ کے احکام میں، اور یقیناً تیرا رب ضرور فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بما دل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعوت دو راستے کی، اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور مجادلہ کرو یعنی مباحثہ کرو، گفتگو کرو لوگوں سے ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ یقیناً تیرا رب اسی کو علم ہے خوب اس شخص کا جو بھٹک گیا راستے سے، اور علم ہے اسی کو بہتر جو ہدایت پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ شخص جو بھٹک گیا اس کا بھی معلوم ہے، اور جو شخص ہدایت پر ہے اس کا بھی معلوم ہے۔ تو تم عمدہ طریقے سے نصیحت کرو، اپنے رب کا پیغام دو، عمدہ نصیحت کرو، مباحثہ کرو، گفتگو کرو اپنے رب کے بارے میں۔ 126 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو برابر اس تکلیف کے بقدر جس قدر تکلیف پہنچائی گئی تم کو، اور اگر تم صبر کرو، برداشت کرو، مسلسل دعوت دین دو، تو یقیناً خیر ہے، بھلائی ہے جو تم صبر اور جد و جہد کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو تمہیں بہت زیادہ تکلیف اور ایذا رسانی ہوئی تو تم اس کا بدلہ اس تکلیف کے برابر لے سکتے ہو، لیکن اگر تم صبر کرو، ان کو معاف کر دو، اور مسلسل برداشت کرو، اور مسلسل دعوت دین دیتے رہو، تو پھر اس کا صبر کا بھلائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تو پھر تم صبر کرو، اور صبر کی جد و جہد سب سے بھلائی کی جد و جہد ہے۔ 127 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کیے جاؤ، مسلسل جد و جہد دین کی دو، اور نہیں ہے تمہارا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، اور نہیں رہو غمگین تم ان سب پر،
ان پر، اور نہیں ہو ضیق یعنی تنگ دل تم جو وہ کر رہے ہیں چال بازیاں. تو تنگ نہ کرو اپنے دل کو، اپنے غمگین نہ کرو اپنے دل کو، دین کی دعوت مسلسل دیتے رہو. اللہ تمہیں توفیق دے گا، تمہارا صبر بڑھائے گا، تو تم ان کی چال بازیوں کے بارے میں فکر نہ کرو، تنگ دل نہ ہو. 128. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے یعنی 127 میں کہ کس طرح تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے رہے ہیں کہ کس طرح تم نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ کرنی ہے اور مسلسل کرنی ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی یا محبت رکھتے ہیں، ڈر اللہ کا. تقوی مانے محبت، اور محبت رکھتے ہیں اللہ کی اور اللہ کا ڈر بھی رکھتے ہیں. اور جو لوگ محسنین ہیں یعنی نیک کام کرتے ہیں، تو جو لوگ نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان کے ساتھ ہے جو لوگ تقوی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اللہ سے اور ڈر رکھتے ہیں اللہ کا. تو اس طرح آج ہم نے سورہ النحل 16ویں سورت 14واں پارہ دونوں چیزیں ختم کی ہیں. کل انشاءاللہ ہم 17ویں سورت یعنی بنی اسرائیل، 17ویں سورت کا نام ہے بنی اسرائیل اور پارہ ہے سبحان الذی، یعنی 15واں پارہ 17ویں سورت ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. کل 1 سے 5 تک کریں گے، پھر اس طرح رفتہ رفتہ کریں گے انشاءاللہ. تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیے، اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے. یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ زندگی ہے اور دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ. صدق اللہ العظیم.